اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ آپ درگزر اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ بعض علماء نے اس کے معنی کیے ہیں ضرورت سے زائد مال ہو وہ لے لو، اور یہ زکوٰۃ کی فضیلت سے پہلے کا حکم ہے، لیکن دوسرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت یعنی عفو درگزر مراد لیا ہے، اور امام ابن جری اور امام بخاری وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ عیینہ بن حصن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر تنقید کرنے لگے کہ آپ زکوٰۃ میں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، جس پر حضرت عمر غضبناک ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کے مشیر حر بن قیس نے، جو عیینہ کے بھتیجے تھے، حضرت عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا تھا درگزر اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے پرہیز کیجیے، اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ جس پر حضرت عمر نے درگزر فرمایا۔ اس کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں ظلم کے مقابلے میں معاف کر دینے، قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی اور برائی کے بدلے احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عرف سے مراد معروف یعنی نیکی ہے، یعنی جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام حجت کر چکے اور پھر بھی وہ نہ مانے تو ان سے اعراض فرما لیں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا جواب نہ دیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ کو اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اس موقع پر اگر آپ کو شیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی پناہ طلب فرمائیں۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت میں اہل تقوی کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چوکنا رہتے ہیں۔ طائفن، یہ طیف اس تخیل کو کہتے ہیں، اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال کیا گیا کیونکہ وسوسے شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ یعنی شیطان کافروں کو گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، پھر وہ کافر یعنی گمراہی کی طرف جانے میں یا شیطان ان کو لے جانے میں کوتاہی میں کمی نہیں کرتے۔ یعنی لا یقصرون کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور اخوان الکفار شیاطین بھی ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میری رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ مراد ایسا معجزہ جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق دکھایا جائے، جیسے ان کے بعض مطالبات سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے 93 میں بیان کیے گئے ہیں۔ لولا اجتبیتہا کے معنی ہے تو اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنا لاتا۔ اس کے جواب میں بتایا گیا کہ آپ فرما دیں معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو صرف وحی الہی کا پیروکار ہوں۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے
یہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بصائر یعنی دلائل اور براہین اور ہدایت اور رحمت ہے، بشرطے کہ کوئی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اپنے اعمال، عقیدے اور اسی طرح زندگی کو بنانے سنوارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔